قادیانی یا احمدی مذہب کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی 1835 میں موجودہ ہندوستان کے شہر قادیان میں پیدا ہوا اور 26 مئی 1908 کو لاہور میں اس کا انتقال ہوا۔ غلام احمد قادیانی ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ برٹش گورنمنٹ میں بطور کلرک 1864 سے 1868 تک سیالکوٹ میں نوکری کی۔ 1879 میں اس نے جھوٹا دعویٰ پیش کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ قادیانی کس طرح غلام احمد کی جھوٹی وحی کو اپنے مقدس مقامات پر لگاتے ہیں کہ مبارکم و کل امر مبارک یجعل فی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد برکت دینے والی ہے، برکت یافتہ ہے، اور ہر وہ امر جو اس مسجد میں کیا جائے گا وہ بابرکت ہے۔ اور اس کمرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ الہام ہوا تھا کہ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر، یعنی کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی، تجھ کو بیت الفکر عطا کیا۔ جی بالکل۔ اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، مجھے خدا نے بیعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جاہل عوام اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگی اور اس طرح ایک چھوٹا سا گروپ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں قیامت سے پہلے آنا تھا۔ اس لیے قادیانی احمدی اس کذاب کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اس کی قبر پر کھڑا ہوا یہ قادیانی کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ مسیح ابن مریم کو پالیں، اس سے ملاقات کریں تو میرا سلام اس پر پہنچائیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ آپ تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں اور دعا کریں انشاءاللہ۔ بات یہاں پر نہیں رکی، اس نے ایک اور جھوٹا دعویٰ پیش کیا، اور وہ یہ کہ وہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہے۔ یہ اس لیے کہ قادیانی احمدی مرزا غلام احمد کو معاذ اللہ نبی، اس کی بیوی کو ام المومنین اور اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرام مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ قادیانی کس طرح مرزا غلام کے ساتھیوں کی قبروں کو صحابہ کرام کی قبر قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ چند قبور دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور ہے۔ غلام احمد قادیانی چونکہ ہندوستان میں تھا، اس لیے اس کا مقصد تھا کہ ہندوؤں کو بھی متاثر کیا جائے۔ اس نے دعویٰ پیش کیا کہ وہ کرشن کا اوتار ہے۔ ان تمام باطل عقائد کی وجہ سے تمام عالم اسلام نے انہیں غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا۔ عالمی طاقتیں قادیانیوں اور احمدیوں کو کیوں سپورٹ کرتی ہیں؟ جب ہندوستان میں برطانیہ کا قبضہ تھا تو انگریز چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح اس بات کا قائل کیا جائے کہ اللہ نے جہاد کا حکم ختم یعنی کہ منسوخ کر دیا ہے، تاکہ ہندوستان میں مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کریں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک جھوٹا نبی چاہیے تھا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آئی ہے اور اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اور مسلسل 17 سال تک اپنی تقریروں، اپنی کتابوں کے ذریعے کرتا رہا۔ قادیانی احمدی ہمیشہ سے انگریزوں کے وفادار رہے ہیں اور ایک نیا جدید لبرل مذہب پیش کرتے ہیں۔ اسے یہ تحریک جدید بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں لکھا ہے The sect has been active in English and Urdu language publishing and liberalizing Islam۔ آج کی عالمی طاقتیں سیکولر، لبرل اور لا مذہب ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان ان کے ہم خیال بن جائیں اور صرف نام کے ہی مسلمان رہیں۔ یہ طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو مسلمان ان کے خلاف نہ تو جہاد کا جذبہ رکھیں گے اور نہ ہی ان کی مخالفت کریں گے۔ اسی لیے قادیانیوں کا مرکز لندن میں ہے، جہاں ان کا خلیفہ مرزا مسرور رہتا ہے۔ انڈیا اور اسرائیل میں بھی ان کے بڑے بڑے مراکز موجود ہیں، اور ان سب کی مدد سے قادیانی اسلام اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح کلمہ، نماز، روزہ اور قربانی بھی کرتے ہیں اور اپنی عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے 1974 میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور 1984 میں قادیانیوں احمدیوں کو اسلامک آئیڈینٹی یعنی کہ شعائر اسلام اور اسلام کا نام اختیار کرنے سے روکنے کے لیے قوانین بنائے گئے۔ عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں پر نافذ پابندیاں اور ان کے خلاف تمام قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ہم عالمی قوتوں کی اس ناپاک کوشش پر خاموش رہیں تو پھر سوچیں کہ کل بروز قیامت تاجدار ختم نبوت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔